فترۃ الوحی کے سلسلے میں اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اقراء کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ یہ وقف کیوں اور کس لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی طبیعت جو اقراء کے بعد گھبراہٹ کی وجہ سے بگڑ گئی تھی، تو وہ سلسلے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنبھلنے تک 3 سال ہو گئے۔ آپ کے اس اعتبار سے کہ طبیعت کا خیال رکھ لیا جائے اور مکمل طور پر اس اقراء کے پیغام جو آپ کو دیا گیا اس کے سلسلے میں مکمل غور و فکر کر لیا جائے، پھر اس کے بعد آگے کی کارروائی شروع کی جائے کہ یہ پیغام اقراء اللہ نے مجھے دیا تو کیوں دیا، کس لیے دیا، کیا وجہ سے دیا۔ حضرت اس کو سمجھتے اس کے بارے میں سوچتے بے چین و بے قرار ہو کر پھر دوبارہ اسی پہاڑی پر تشریف لے جاتے کہ کوئی اور پیغام آگے کا مجھے ملے تاکہ آگے کے سلسلے میں اس سے مدد لے سکوں۔ لیکن میعاد تربیت، میعاد تعلق، میعاد نسبت، میعاد وحدت یہ چل رہی تھی، جس کی تکمیل 3 سال پر ہوئی۔ تو اس 3 سال میں بے چینی بے قراری کا یہ عالم کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور لے جا کر وہاں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے تلاش کرتے۔ اس کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، جب سے آسمان میں نے وہ آواز سنی، اس آواز کے سننے کے بعد اس آواز سے ایسی لگاؤ پیدا ہو گئی اور ایسی نسبت پیدا ہو گئی اور ایسا رشتہ پیدا ہو گیا، میں اس کے تلاش میں نکل پڑا اور بے چین بے قراری کے ساتھ اسی کے طلب میں آسمان کی طرف نظر دوڑایا کرتا تھا، نظر گھمایا کرتا تھا۔ فرفعت بصری، میں آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتا تو اس وقت میں ایک فرشتہ، وہی جس نے لا کر مجھے وحی نازل فرمائی تھی، وہ فرشتہ مجھے نظر آتا تھا۔ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، جو حرا میں آیا وہی فرشتہ مجھے نظر آتا تھا۔ وہ کیسا ہے؟ جالس علی کرسی، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کرسی کہاں ہے؟ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کرسی میں بیٹھا ہوا یوں جھول رہا ہے، اور مجھے وہ حالت کو دیکھ کر پھر دوبارہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرعبت عن منہ، میرے اندر ہیبت طاری ہو گئی، میں ڈر گیا۔ پھر میں لوٹا اپنی جگہ پر اور لوٹ کر وہی کیفیت جیسے پہلے میں نے کہا زملونی زملونی، اسی طرح میں دوبارہ زملونی زملونی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، 3 مرتبہ آپ نے وہی منظر دیکھا۔ 1 سال میں 1 بار، دوسرے سال میں دوسرے بار، تیسرے سال میں تیسرے بار۔ جب تیسرے مرتبہ وہ حالت سے فارغ ہو کر جب میں آیا اور گھر میں چادر اوڑھ کر، دن کا وقت تھا، لیٹا ہوا ہوں، تب آ کر 3 سال کے فترت پر آیت نازل ہوئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، یہ اشارہ تھا اللہ کے طرف سے، اب آپ
وحی کے انتظار میں غار جانے کی ضرورت نہیں، وحی کے طلب میں غار جانے کی ضرورت نہیں، وحی کے لیے آپ کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وحی کے لیے وہیں رہ کر آپ انتظار کریں۔ چنانچہ جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں وہیں پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور آیتیں نازل ہوئیں۔ کون سی آیتیں؟ یا ایھا المدثر، فرمایا اے چادر اوڑھے ہوئے۔ ایھا ادب کے لیے، ایھا وقار کے ساتھ، ایھا جناب محترم، عالی جناب، جیسے ہم اردو میں عالی جناب، قابل ذی وقار، حضرت قبلہ جیسے ہم کہتے ہیں، ویسے اللہ نے اللہ کے رسول کا اکرام کرتے ہوئے ایھا فرمایا۔ یا ایھا المدثر، حالانکہ ہاں استعمال ہوتا ہے تانیث کے لیے، لیکن ایھا یا ایھا الناس یہ استعمال ہوتا ہے باوقار خطاب کے لیے، پروقار خطاب کے لیے۔ تو فرمایا او چادر اوڑھے ہوئے شخصیت، او چادر اوڑھے ہوئے جناب، او چادر اوڑھی ہوئی ہستی، قم فانذر، بس بیٹھنے کے ایام ختم ہو گئے، لیٹنے کے ایام ختم ہو گئے، اب کرنا کیا چاہیے؟ قم فانذر، آپ کھڑے ہو کر ڈرانا شروع کریں۔ پتہ چلا نذیر جو ہوتا ہے کسی بات سے ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا، وہ قیام میں ہو کر تنبیہ کیا کرتا ہے۔ اور پہاڑ پر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قیام کرنے کے بعد عام طور پر عادت تھی جب کسی کو کوئی کسی اہم بات کی اطلاع دینا ہوتا تو زمانے جاہلیت میں پہاڑ پر چڑھ کر ننگے ہو جایا کرتے تھے، برہنہ، اور کپڑے اتار کر یوں لہراتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے ہو کوئی اہم خبر دینے والا ہے، جلدی جلدی دوڑتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو قم جو کہا گیا، آپ کھڑے ہو کر ڈرائیے، کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام کو ان تمام چیزیں جو آگے آنے والے احوال سنگین، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اخروی اعتبار سے، آپ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو کر بحیثیت نذیر اپنا پیغام پہنچا دیجیے۔ قم فانذر، چنانچہ آپ علیہ السلام کو قم جب کہا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے، صفا پہاڑی پر آپ چڑھے، کوہ صفا چڑھ کر آپ نے وہ اسی طریقے سے چادر، وہ شکل جو شکل زمانے جاہلیت کی تھی وہ تو نبی کی بھئی شان تو عالی شان ہوتی ہے، باحیا شخصیت ہوتی ہے، تو آپ جب کھڑے ہو کر آپ نے لہرایا چادر تو ایک بڑا مجمع، حضور کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ آپ پہلی بار کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو جب صادق الامین کہنے والے تو ان کے دل اور دماغ میں یہ بات تھی کہ آپ کوئی بات کہیں تو وہ بات بالکل سچی ہوگی، وہ قابل قدر ہوگی، وہ بات قابل لحاظ ہوگی، اور وہ بات میں کوئی نہ کوئی اہم پیغام ہوگا، اور اس میں کوئی نہ کوئی اہم آنے والے زمانے کے سلسلے میں اطلاعات ہوں گے۔ چنانچہ ایک بڑا مجمع آ کر جمع ہو گیا۔ فرمایا حضور آپ جا رہے ہیں تو کہیں کیا؟ سب سے پہلے کیسے بات شروع کریں؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ہوا۔ دوسرے، اللہ کی بڑائی کے الفاظ کہیں، یعنی حمد و ثنا کریں۔ کیا کریں؟ حمد و ثنا کریں۔ اللہ کی بڑائی جن الفاظ سے ظاہر ہوں پہلے وہ الفاظ کہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی اسی ہدایت کے مطابق
آپ نے اللہ کی تعریف فرمائی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ جا رہے ہیں ذرا کپڑا، ظاہری ترجمہ، اس کے علاوہ تشریح تو بہت لمبی اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں آپ اس کے سلسلے میں دیکھ لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اس سلسلے میں اتنی بات یاد رکھنا کافی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ظاہری اعتبار سے جس لباس سے آپ ملبوس ہیں اس لباس کو آپ صاف ستھرا کر لیں، ورنہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے حال درست کر لیں، آپ اپنا حال، یہ جو حال ہے آپ کا اسے کیا کریں پہلے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ آپ نے فرمایا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جتنے بتیں ہیں ان تمام بتوں کی طرف توجہ ہٹا لیں، چھوڑ دیں ان کو، یہ بتیں جو ہیں اوثان، والرجز اوثان چھوڑ دیں، اسے خود بخود جاء الحق وزهق الباطل، ان کے پیچھے اپنا پڑے گئے۔ برزہ یہ فہمی الوحی، فہمی اب یہ ہوا، پھر اس کے بعد سے سلسلے وحی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ سلسلے وحی کو فتتابع، اس کے بعد وحی نازل ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی چلی گئی۔ پھر یہ جو تابعہ ہے یہ آ کر آگے سند کے اوپر بات ہے، اسی روایت کو نقل فرمایا عبداللہ ابن یوسف نے بھی، ابو صالح نے بھی، اور اسی طرح روایت کو نقل کیا ہلال ابن رداد نے بھی زہری سے، اور یونس فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرمایا ومعمر، یہ دونوں کے دونوں بھی بوادرہ، یہ جو فؤادہ ہے نہیں، اور فؤادہ کی جگہ پر بوادر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بوادرہ۔ خیر، یہ تو لفظی اعتبار سے بات تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جس وقت میں حکم دے دیا گیا، آپ اس حکم کو لے کر فوراً پہاڑ پر پہنچے، اور پہاڑ پر پہنچ کر آپ کے چادر لہرایا اور لوگ جمع ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنے صادق و امین کی تصدیق کروائی کہ تم لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا اگر پیچھے ایک حملہ کرنے والے لشکر تمہاری طرف متوجہ ہے تو آپ لوگ مان لو گے، تسلیم کر لو گے؟ تو فرمایا ہاں، کیوں نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے آنے والے زمانے کی طرف فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی وقت میں ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، مسلمانوں کو حضرت نے یہ پیغام دے دیا کہ دعوت کے وقت میں بہت سارے حالات پیش آئیں گے، جب وہ حالات پیش آئیں خوش دلی کے ساتھ اسے سہ لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سہ لینا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے۔ جس کا کام تم کر رہے ہو وہ اس کا جواب دے لے گا، چنانچہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو، اللہ اس کا جواب دے لے گا۔ چنانچہ اس نے کہا، توہین کی آپ کی، تو اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ آیت نازل ہو گئی۔ عربی بات سمجھے نہیں؟